خانقاہ میں، یہ نوٹ کر لیا، بڑے پیر صاحب کی خانقاہ میں وہ لوٹے سے سب لوگوں کا وضو بنواتے تھے، کوئی پانی پیتا تھا تو لوٹے سے، ہاتھ دھلواتے تھے تو لوٹے سے، وضو بنواتے تھے لوٹے۔ ان کا نام ہے شیخ احمد البارقی۔ کیا نام ہے پیارے بولو؟ وہ غوث پاک کی اولاد میں سے نہیں تھے، خادم تھے، خادم کا مقام دکھا رہا ہوں۔ وہ لوٹے سے وضو بنواتے تھے، لوگ انہیں لوٹے والے بابا کہتے تھے۔ کیا کہتے تھے؟ اور ایک جو تھے جوتی سنبھالتے تھے، ان کو جوتی والے بابا بولتے تھے۔ تو جوتی والے بابا میں اور لوٹے والے بابا میں ایک دن گفتگو ہوئی، بولے یار اتنے دن ہو گئے ہمیں خانقاہ میں رہتے ہوئے، بڑے پیر کی بارگاہ میں کبھی کوئی آ جاتا ہے تو انہوں نے نظر ماری، کسی کو ولی بنا دیا، کسی کو ابدال بنا دیا، کسی کو قطب بنا دیا، کسی کو سالک بنا دیا، سمجھے یہ ساری چیزیں بنا دیا۔ اور ہمیں اتنے دن ہو گئے ابھی تک لوٹے سے ہمیں کچھ بھی نہیں بنایا۔ کسی سے کہا جاؤ 8 دن گھومو، کسی کا 4 دن گھومو، دین کا کام کرو، ہم یہی پڑے۔ ایسا کرو اب کہ کہیں سے پارٹی آتی ہے نا، ان کے ساتھ میں چپکے سے نکل چلو، گھوم کے آئیں گے۔ لوٹے والے بابا بولے گھوم کے آئیں گے۔ اتفاق سے دوسرے دن کہیں سے دو لوگ خوبصورت چہرے والے آگے لمبے تھے، بڑے پیر نے ان سے کہا کہ جاؤ 8 دن کا سفر کرو، اس کے بعد تمہیں دین کا کام کرنا ہے۔ لوٹے والے بابا نے سن لیا، چپکے سے بعد میں ان کے پاس آئے، بولے السلام علیکم، بولے وعلیکم السلام، بولے 8 دن کے لیے جا رہا ہے، میں بھی چلوں گا تمہارے ساتھ، گھوم کے آؤں گا۔ بولے میں بھی چلوں، بولے نہیں تمہارا جو کام ہے کرو، پتہ نہیں تم کون ہو، بولے میں چلوں گا جب زیادہ کر لے چلو نا، بولے ٹھیک ہے چلیو۔ اب جب دوسرے دن کو چل پڑے لوٹے والے بابا اور دونوں ولی جا رہے، ایک دن گزر گئے، ایک رات گزر گئی، چلتے چلتے 24 گھنٹے گزر گئے۔ وہ لوٹے والے بابا کو بھوک لگنے لگی، برداشت کرتے رہے، 24 گھنٹے کے جب ہو گئے تو کہنے لگے او اللہ والو کیا بھوکا ہی مارو گے؟ کیا کہنے لگے؟ او اللہ والو کھانا نہیں کھلاؤ گے کیا؟ بولے ہمارے ساتھ تو چل نہیں پڑے گا، بولے ایک قدم بھی نہیں بڑھاؤں گا، میں بڑے پیر کے یہاں صبح ناشتہ کرتا تھا اور 2 ٹائم کھانا کھاتا تھا، تم نے ابھی تک مجھے بھوک ہی مار دیا، کھانے کا انتظام کرو۔ بولے اچھا۔ ان دونوں اللہ والوں نے ہاتھ اٹھائے، ان دونوں میں سے ایک نے اور ایک اللہ کے ولی کا واسطہ دیا، دعا قبول ہو گئی، آسمان سے کھانے کا دسترخوان آ گیا۔ اب تینوں نے بیٹھ کے کھانا کھا لیا، اللہ کا شکر ادا کیا، پھر چل پڑے، چلتے چلتے پھر 24 گھنٹے ہو گئے، پھر یہ لوٹے والے بابا وہ بول پڑے ارے یار جب تک تم سے کہا نہیں جائے نا تم سنتے تھوڑی، تمہیں تو بھوک لگے کہ میرا لیور تو اچھا ہے، کہا مجھے تو بھوک لگ رہی، 24 گھنٹے کھانے کا انتظام کرو۔ دوسرے بزرگ نے جو ان میں سے انہوں نے دعا کی تو دسترخوان آ گیا، تینوں نے بیٹھ کے کھا لیا۔ اب جب تیسرا دن آیا پھر 24 گھنٹے کے بعد بولے یار بھوک بہت لگ رہی ہے تو انتظام کرو بھئی کھانے کا۔ تو وہ دونوں بولے سنو، پہلے دن انہوں نے دعا کی تو دسترخوان آ گیا، پھر میں نے دعا کی دسترخوان آ گیا، اب تمہاری باری ہے تم دعا کرو گے۔ اب تو لوٹے والے پھنس گئے، بولے اب تو تمہاری باری ہے، تمہیں دعا کرنی ہے، تم دعا کرو۔ وہ کہنے لگے دل میں سوچنے لگے یار یہ تو ولی تھی، ان کی دعا تو کام کر رہی ہے اور میں کیا ہوں؟ کچھ بھی نہیں ہوں، میں کیسے کھانا منگاؤں گا؟ مگر چالاک بڑے تھے، چالاک ہوتے، انہوں نے سوچا یار انہوں نے کسی ولی کا واسطہ دیا ہے، اس ولی کا نام تو یاد نہیں، مگر چلو اب دعا کرنے لگے، بولے یا اللہ دل میں کہہ رہے ہیں جو اس بزرگ نے جس ولی کا واسطہ دیا مولا تو جانتا، مجھے پتا نہیں ہے نام کا بھی، اے اللہ تو نے کھانا دے دیا اسی ولی کے واسطے
बुजुर्ग इन्होंने दुआ की, जिस वली का वास्ता दिया उन्हीं के वास्ते खाना दे दे, तो आसमान से 2 दस्तरखान आ गए। कितने आ गए? तुम सोच रहे हो यार एक आध हमें भी ऐसे मिल जाता है, और औरतें सोच रहे हैं मिल जाता ना तो भाई को चूल्हा जलाती, गैस पे हाथ जलाती। घर में अम्मा ने खाना बनाना नहीं सिखाया, गैस पे हाथ जल गया तो चूल्हे को कोस रही यार, ये चूल्हे जने कैसा है, चूल्हा कैसा है, तू बड़ी माँ है। खा जा रहा बसरत अगर जोर से लगती हो तो चाह लग रही तो बैठ जाओ, तवज्जो रखो। अब वो कहने लगे 2 दस्तरखान आ गए। जैसे 2 दस्तरखान आए, अब वो दोनों वली चक्कर में पड़ गए। यार हमने दुआ की तो 1, इन्होंने दुआ की तो 2, अब क्या करें? वो कहने लगे, बोलने लगे, तुम ये बता तुमने किसका वास्ता दिया, तुमने किसका वसीला देकर के दुआ मांगी? हमने दुआ मांगी तो 1 दस्तरखान, तुमने दुआ मांगी तो 2 दस्तरखान, जरा इतना बता दो। अल्लाह अल्लाह जब इतना कहा तो वो कहने लगे अब मैं फंस गया। उन्होंने सोचा यार मुझे तो नाम का पता ही नहीं, अब मैं क्या करूं? मगर फिर सोचा इनसे पूछूंगा, जब ये बता देंगे तो मुझे भी नाम मालूम हो जाएगा। अब मैं नहीं बताऊंगा, पहले तुम बताओ। तुमने पहले दुआ की थी, तुम बताओगे? गौसे पाक की महफिल में आने वाले सुनो, मैं गौसे पाक की बात नहीं कर रहा हूँ, गौसे पाक के बेटों की नहीं, खादिम की बात कर रहा हूँ, खादिम की। जरा तवज्जो रखो, गौसे पाक के खादिम लोटे से वुजू बनवाने वाले शेख अहमद अल-बारिकी की बात कर रहा हूँ। उन दोनों ने कहा हमने जो वसीला दिया, वास्ता दिया, गौसे पाक का वास्ता नहीं दिया। उनके अब्बा जान अबू साले मूसा जंगी दोस्त का वास्ता नहीं दिया, उनके दादा अब्दुल्ला जीली का वास्ता नहीं दिया, हजरत इमाम हसन का वास्ता नहीं दिया, तो फिर किसका वास्ता दिया? वो दोनों कहने लगे हमने सोचा अगर हम इनका वास्ता दे तो ये वास्ता बड़ा है, मगर हमारे दिल में ख्याल आया गौसे पाक की खानकाह में, गौसे पाक की यहाँ पर एक खिदमत करने वाला खादिम जो सुबह भी लोटे से वुजू बनवाता है, दोपहर को भी लोटे से वुजू बनवाता है, शाम को भी लोटे से वुजू बनवाता है, जिसको लोटे वाले बाबा बोलते हैं। अरे बड़े पीर की नजर जब जोर पे पड़े तो वली बना दे, उस लोटे वाले बाबा को कितना काम का बनाया होगा, कितना बड़ा वली बनाया होगा। हम दोनों ने जो वसीला दिया है, जो वास्ता दिया था, लोटे वाले बाबा का दिया था, जो हमारा खाना आ गया है। अब लोटे वाले बाबा के बारे में उन्हें पता नहीं था कि यही लोटे वाले बाबा है। उन्होंने कहा तुमने लोटे वालों को देखा है? कहा नहीं देखा। तो उनकी चीख निकल गई और कहा मेरे गौस मुझे पता भी नहीं चला, आपने इतना ऊंचा मकाम बना दिया। और लोगों से कहा सुनो, जिस लोटे वाले बाबा का तुमने नाम लिया है, वसीला दिया है, वो कोई और नहीं है, लोटे वाले बाबा तुम्हारे सामने खड़ा है। वाह वाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने औलिया इकराम, फैजाने गौसे आजम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमारे इतनी हिम्मत नहीं देख रहे हैं मरतबा, आवाज फ्री में चाहिए तुम्हें। देख रहे हैं मरतबा यार, जब खादिम का आलम है तो आका का आलम क्या हुआ बेटा? चलो चुपचाप ऐसे भाग रहे थे, शेर आ गया, शेर क्या कर रहा हूँ और सब छट्टा नौजवान थे। चुईया के मारे उठ के खड़े हुए, चुईया। अगर बिल्ली आ जाए तो ये घर पे होते, घर पे अल्लाह बचाए। कैमरा है, अकेले कैमरा है। पर एक तो लग रहा है ऊपर से नीचे को ठरक गया, ये वही देखो।
وہ لال شرٹ والے اللہ برکت ارمان اب سب نہیں بنتے ہوں مجھے توجہ رکھو بات مت کری دھوکہ دے دو من تو میں تمہاری کر دوں وہ لوٹے والے بابا وہیں سے واپس ہو گئے اور کہنے لگے مجلک بھائی یار ایک اعلیٰ حضرت کا شعر ہے 1 2 3 4 5 سننا چاہتے اب برداشت نہیں کیسے برداشت نہ کرو اعلیٰ حضرت کی قرآن تو دیکھو نہیں کر بھائی اتنے بڑے مولانا اب اچھے ہو کر کے لائٹ ڈبل دے رہے مگر سیدوں سے کتنا پیار کرتے تھے میں جا رہا ہوں بھی لگوا کھا رہا ہوں بہت بڑے مفتی تھے بہت بڑے علامہ تھے سب جلگ کچھ کھاؤں تھے گی مگر مہاراجا شریف تمہاری آل رسول پر کے قدموں پہ گئے تبھی تو روشنی حاصل جاؤ نا لگوا کھاؤ سمجھ میں آ رہی بات دیکھو اگر تمہارا تھانے میں اگر کسی سے کام پڑے جاؤ گے نہیں جاؤ تو تم گاؤں کے پردھان کو لے کے جاؤ گے نا لاسٹ بار کر رہا ہوں یا جو بندہ تھانے سے تعلق رکھتا ہوگا جو بالک کو بھیجو جس سے کہ ہاں یہ اس کے ذریعے ہمارا کام بن جائے گا جو قریب اسے تو لے کے جاؤ گے ہاتھ دکھا رہا ہوں بھائی اگر تم مجھے لے کے چلے جاؤ تو کام بنے گا کیا؟ نہیں بنے گا جب جانتے ہی نہیں ہے تو تم سفارشی اگر بنا کر کے لے کے جاؤ گے کسے دلے کا ہوگا جو وہاں پہ کام کرے اسے تو ہی لے کے جاؤ گے کوئی جلدی نہ آتا اعلیٰ حضرت آقا کی بارگاہ میں اپنا سفارشی بنا کے لے کے جا رہے ہیں تو کس کو لے کے جا رہے ہیں ذرا سننے کی بات اڑان بہت اونچی لوگ جانتے ہیں خالی آگے لگائی تھی اور انہوں نے لگا کے بھیجا ان کی حقیقت کو نہیں جانتے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تو میری بیٹری ڈاؤن ہونے والی تیری سرکار میں ایک بات بتاؤ کل کو تم پردھان جی سے مشورہ کرو گے پرسوں سبحان اللہ کہو گے ارے بولو نا آج ہی سبحان اللہ کہو گے نہیں کہو گے بولو تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اسی کو شفیع تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اسی کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا ارے پیار سے بولو جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا جو میرا خاص ہے اگلا دلا بیٹا تیرا اعلیٰ حضرت کے شاگردوں میں سے 3 شاگرد سید نعیم الدین مراد آبادی صدر الشریعہ اور علامہ ظفر الدین بہاری یہ بڑے آج کے سینکڑوں عالموں پہ اس وقت کا ان میں سے ایک عالم بھاری تھا ایسا رمضان کا مہینہ پڑھا رہے تھے اعلیٰ حضرت پڑھاتے آنکھ بند ہوئی کہ جاؤ بیٹا کمرے سے نکلو کل پڑھاؤں بچے پڑھنے والے تھے آج کے نہیں کہ چھٹی ہوگی تو خوشی منا رہے اوپر لگائیے بولے حضور تھوڑا سا بات رہیں گے کہا نہیں کہ جاؤ پڑھاؤں کل پڑھاؤں تینوں کو نکال کے باہر کر دیا جیسے ہی باہر طرف فوراً کباڑ بند کری چراغ بند کیا اور جیسے چراغ بند کیا ایک بزرگ ذات خوبصورت چہرے والی آ گئی روشنی ہو گئی پہلے موٹے موٹے پٹلوں کی کباڑیں ہوتی تھی اس میں برنجیں ٹھکی ہوئی ہوتی تھی 1-2 برسات پڑھنے کے بعد پھر اس میں جھری کھل جاتی تھی اعلیٰ حضرت کی کباڑ بھی ایسے ہی تھی وہ جھری کھل گئی اب جب اندر خوب روشنی ہوگی تو ایک دم کباڑ کے باہر کو روشنی نکلی ان تینوں بچوں کے چہرے پہ چڑھ جیسے پڑی وہ سمجھے آگ تو نہیں لگ گئی فوراً جب کباڑ میں سے جھانکا نا تو اعلیٰ حضرت کے بستر پہ ایک نورانی چہرے والے لیٹے اور اعلیٰ حضرت ان کے پاؤں دبا رہے ہیں اب عربی میں اعلیٰ حضرت کچھ سوال کر رہے ہیں اور وہ مسکرا مسکرا کر کے ساری باتوں کا جواب دے رہے ہیں جہاں اٹک رہی تھی اعلیٰ حضرت کی وہ نہیں نکال رہے ہیں سحری کے ٹائم تک اعلیٰ
बच्चे देखते रहे। अब सहरी का टाइम शुरू हुआ, वो बुजुर्ग चले गए, एकदम अंधेरा हुआ, चराग जला, किवाड़ खोली। जब किवाड़ खोली तो तीनों यहीं पे मौजूद। तवज्जो रखो बेटा, तीनों यहीं पर मौजूद। आला हज़रत बोले तुम कब से खड़े हो? बोले हुजूर शुरू से ही खड़े। कहा तुम्हें सो जाना चाहिए था, अब कल को क्या पढ़ोगे, रात भर यहीं खड़े रहे। उन्हें मालूम था ना सैयदों से बहुत प्यार करते, बहुत प्यार करते। उन तीनों बच्चों में एक सैयद भी था, सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी, सदरुल अफाज। उन दोनों बच्चों ने पकड़ के ना, साथी साथी होते जानने में तकल्लुफ़ होती, साथी साथी पकड़ के ना उनको आगे बढ़ा दिया। अब जब आला हज़रत नीचे चेहरा करके डांटते थे, जब चेहरा उठाया सैयदजादे खड़े कहने लगे शहजादे पाँव में दर्द होने लगा होगा ना, खड़े खड़े जाके आराम कर लेते। अब लहजा बदल गया आला हज़रत का। पीछे से ना वो दोनों साथी यहाँ पे उंगली लगा रहे हो, सैयद का साथी साथी होते ना। मेरे भी जो साथी केरला में पढ़ते थे आज भी मेरी कोलियां भर लेते हैं, जबकि मैं सैयद हूँ, वो दूसरी बात तरीके, मगर साथी साथी होता ना। तो अब यहाँ पे ना पेट में जैसे पीछे से चलते ना, पूछ कौन तक पूछ। अब ये सैयद साहब कभी इधर को गुदगुदी लग रही, कभी इधर को, हिम्मत नहीं बढ़ रही। आला हज़रत बोले क्या पूछो पूछो। बोले हुजूर, बोले हाँ बोलो क्या पूछो पूछो। अब तीनों एक ज़बान होकर के कहने लगे सरकार आप किसके पांव दबा रहे थे? आला हज़रत बोले क्या तुमने भी देख लिया है, क्या तुमने दीदार कर लिया? क्या सरकार इतना नूरानी चेहरा आज तक देखा ही नहीं, इतना नूरानी का सरकार बता कौन थे? आला हज़रत मुस्कुरा करके कहने लगे बच्चों अहमद रजा की अटकती जब तुम्हारी अटकती है तो अहमद रजा निकालता है, और जब अहमद रजा की अटकती है तो बगदाद का बड़ा पीर निकालता है। सुभान अल्लाह बहुत अच्छा। बोले बड़े पीर थे का खुशकिस्मत हो यार, ये है आला हज़रत। अब शेर कलम उठाते तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। ये लोग ना इतने प्यारे लग रहे हैं, इतने प्यारे, सही बता रहे हो। अगर बिरयानी का पतीला होता ना प्लेट पहुंचवा देता। अब तो हज़्ज़ा बिरयानी के नाम से सुभान अल्लाह बोलो।